نظر لگنے کی حقیقت۔ نظر لگنا یا نظر بد ہر معاشرے کا جانا پہچانا لفظ اور جانی پہچانی حقیقت ہے، جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی خوبصورت چیز یا انسان کو یا بچے کو حیرت یا حسد کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے یا محبت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اس چیز کا بگڑ جانا یا تلف ہو جانا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر بد کی اصل یہ ہے کہ نظر لگانے والے کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، پھر اس کے نفس کی ایک خبیث کیفیت اس کا پیچھا کرتی ہے، پھر نفس اپنے اس زہر کو نافذ کرنے کے لیے اس شخص کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کی طرف ایسی نظر اٹھائے جس میں خبیث طبیعت کے باعث حسد بھی شامل ہو، تو ایسی نظر سے نقصان پہنچتا ہے۔ جس طرح حرارت کا کام چیزوں کو گرم کرنا اور ٹھنڈک چیزوں میں سراحت کر کے ان کو متاثر کرتی ہے، اسی طرح موسم کی نمی ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس طرح ہرے بھرے کھیت فضا کو خوشگوار کر دیتے ہیں، اسی طرح مزاح ماحول کو شگفتہ کر دیتا ہے۔ جس طرح کسی کی غم بھری کہانی سن کر دل بوجھل ہو جاتا ہے، جس طرح ہوا میں شامل آلودگی گلے کی خرابی، نزلہ، زکام اور دیگر بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح انسان کسی چیز کو جس قسم کے جذبات کے تحت دیکھتا ہے، ان کا اثر اس چیز کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ نظر انسانی جسم کا ایک ایسا عضو ہے جو دل کے جذبات کا آئینہ ہے۔ دل میں چھپی ہوئی نفرت ہو یا محبت، حسد ہو یا اخلاص، غم ہو یا خوشی، حیرت ہو یا استعجاب، سب کچھ آنکھ کے شیشے میں منعکس ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جب دل کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو نظر دل کے جذبات کو پوری طرح قبول کر کے اس چیز تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر سے دل تک، دل سے نظر تک اور پھر نظر سے اس چیز تک یہ اثر اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے کہ وہ چیز اچانک پہنچنے والے تاثرات کے دباؤ سے اپنے معمول کی حالت کی بجائے غیر معمولی حالت میں بدل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اچانک اندھیرے میں تیز روشنی کا بلب جلا دیا جائے تو نظر ہیرا ہو کر خراب ہو جاتی ہے۔ اچانک تیز اور اونچی آواز سے کان کی سماعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حیرت یا حسد کے قوی جذبات کے تحت دیکھنے کی وجہ سے اکثر اوقات برتن، کپڑا، جوتا، کوئی آلہ، گاڑی ٹوٹ جاتی ہے یا نکارہ ہو جاتی ہے یا کھو جاتی ہے، یا پھر پودا، درخت، پھل یا فصل کسی وبا کا شکار ہو جاتی ہے، جانور یا انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی وجہ یا اس کی وہ خصوصی صلاحیت جس کو حسد کے جذبات کی شدت کے تحت دیکھا گیا، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس قسم کے واقعات اور تجربات اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بعض عقل پرستوں کا خیال ہے کہ نظر لگنے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ لوگوں کا محض وہم ہے، جبکہ یہ لوگ دیگر تمام نفسیاتی اثرات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جب آنکھ کسی شخص کو نفسیاتی خواہش کی نظر سے دیکھتی ہے، نفسانی خواہش کی نظر سے دیکھتی ہے، تو دل کے اندر پیدا ہونے والی اس خواہش کا اثر سامنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ اثر اس قدر شدید ہوتا ہے کہ سامنے والا بے اختیار دیکھنے والی کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نامحرم مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے اجتناب کریں اور اپنی نظریں جھکا لیا کریں، کیونکہ نظر کے اس دیکھنے کی وجہ سے مرد اور عورت کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور زنا جیسی کبھی گناہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آنکھ صرف دیکھنے کا آلہ نہیں بلکہ دل تک کسی چیز کی شکل اور صورت منتقل کرتی ہے اور اس کے تحت دل میں پیدا ہونے والے کسی بھی قسم کے جذبات کو اپنے اندر سمیٹ کر بیرونی دنیا میں ہلچل مچا دیا کرتی ہے۔ بہت سے لوگ آنکھ اور دل کے اس مشترکہ قوت سے کام لے کر لوگوں کے تخیلات اور معمولات کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ نظر بندی اور اپناٹائزم دونوں آنکھ اور دل کی اسی قوت سے کام لینے والے وہ دو فن ہیں جن کا تعلق جو جادو کی علوم سے ہے، اور شریعت اسلامی نے جادو کا سیکھنا حرام قرار دے دیا، لہٰذا ان دونوں علوم کا سیکھنا بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کے متعلق فرمایا،
ساخروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، چنانچہ لوگوں کو وہی کچھ نظر آیا جو کچھ جادوگر دکھانا چاہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نظر لگتی بھی ہے، اور نظر پر کوئی دوسرا شخص اپنی مخصوص قوت سے کام لے کر اس کو وہی کچھ دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ نظر لگنے کا ثبوت قرآن مجید میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کا یہ قول بتایا، سورہ یوسف آیت نمبر 67، کہا اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال تو نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پہ بھروسہ کرے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں جمہور مفسرین اس امر پر متفق ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی خوبصورت اور ڈیل ڈول والے تھے، چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ سب کو ایک جگہ دیکھ کر اور اتنی تعداد میں دیکھ کر لوگ کہیں ان کو نظر بد نہ لگا دیں، بس ثابت ہوا کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ دوسرا یہ کہ بھائی تعداد میں 10 تھے اور شکل صورت میں ہم شکل بھی تھے۔ بھائیوں کی زیادہ تعداد کو بھی لوگ حیرت اور رشک سے دیکھ سکتے تھے۔ اس اندیشے کے پیش نظر بھی آپ نے ان کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی، تو ثابت ہوا کہ آفات اور حادثات سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر تدبیر اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آفات اور مصائب سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں اور اذکار سکھائیں، جس کا اہتمام کر کے ہم اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ نظر بد کا ذکر احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ نظر لگنے کا ذکر احادیث میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ محدثین اور فقہاء اس کے بارے میں الگ کتابوں میں باب بھی باندھتے ہیں، اور پھر نظر بد سے بچاؤ اور اس کے علاج پر مبنی ارشاد نبوی اور معاملات نبوی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ محدثین کی ہاں نظر لگنا بیماری کی مختلف اقسام ہے، جس کا علاج دوا اور دم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سو نظر لگنا حق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے، نیز آپ نے بدن کو گدوانے سے منع کیا۔ بخاری کی حدیث 5740۔ تو معلوم ہوا نظر لگنا وہمی باتوں میں سے نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، جس کو گدوانے سے مراد جسم کو گدوانے سے مراد ہے جسم پہ مختلف طرح کے نقش و نگار بنوانا اور نیل بھروانا، جیسے کہ اکثر جاہلی اور وحشی قبائل کے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جادو، اسیب اور نظر بد سے بچنے کے لیے جسم پر مختلف دیوی دیوتاؤں کے نقش بنواتے تھے، ایسے نقش بنوانے جن کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے جادو، اسیب، نظر بد، بیماری اور کوئی آفت ان پر اثر نہیں کرے گی۔ ان دونوں چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ نظر لگنے کے اثرات کیا ہیں اور نظر کب لگتی ہے اور بے اختیار نظر لگ جانے پر گناہ کیا ہے۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔